مفتی صاحب کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں مفتی انعام الحسین آفیشل۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی سورہ قمر کی۔ سورۃ القمر مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر ایک سب سے پہلا جملہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ کیوں؟ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب یہ بات ہو چکی ہے تو وہ تو آئے گی۔ یعنی شق القمر کا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے میں جب ہوا تو یہ قرب قیامت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل تھی کہ یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گی۔ یعنی چاند دو ٹکڑے ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ تو جب وہ ہو چکا ہے تو قیامت بالکل ہمارے قریب ہے۔ دنیا کا ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر سال ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب ختم ہو گئے۔ آپ کی زندگی کیا ہو رہی؟ ختم ہو رہی ہے۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یوں کہوں، گھڑیال کی ایک ایک سیکنڈ کی ٹک ٹک بھی ہمیں یہ ایک میسج دیتی ہے۔ کیا بولتی ہے؟ ٹک ٹک بھائی، گردوں نے تیری زندگی کی ایک اور گھڑی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ کیا بولتا ہے؟ گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ اب اس سے بھی بڑا تعجب اور افسوس اس انسان پہ ہوتا ہے جو انسان اپنے برتھ ڈے پر جنم دن مناتا ہے۔ ہونا تو اسے کیا چاہیے تھا؟ افسوس کرنا چاہیے تھا کہ بھی میری زندگی کتنے سال کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ ہمارے فریض کے 12 سال کم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ختم ہے، ختم ہو گئے۔ کتنے باقی ہیں؟ نہیں معلوم۔ باقی کتنے ہیں کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اگلا سیکنڈ ہے بھی کہ نہیں ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ سانس کی ہوا اندر گئی باہر آئے گی کہ نہیں آئے گی نہیں معلوم۔ تو کل ملا کے ایک میسج ہے، ہر سانس نکلنے والی ایک ایک ہوا بھی ہمیں بتاتی ہے کہ تیری زندگی کا ایک لمحہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ گردوں نے تیری زندگی کی ایک اور گھڑی گھٹا دی۔ بولے نا، گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ کیا بول رہا ہے؟ بار بار دل پہ دستک دے رہا، بھائی کم ہو گیا، کوئی کم ہو گیا، کم ہو گیا، وہی تیرا کم ہو گیا۔ اگر سچ میں یہ آواز ہوتی تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ لیکن ہر نکلنے والا سورج
نکل کر جب ڈوبتا ہے تو ڈوبتے ڈوبتے ایک میسج دیتا ہے، بھائی ایک دن کم ہو گیا۔ ہر نکلنے والا چاند اپنے چاندنے کی روشنی کو سمیٹتے ہوئے ایک میسج دیتا ہے کہ بھائی ایک رات تیری زندگی سے کیا ہو گئی، کم ہو گئی۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم دھیرے دھیرے یا تیزی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اب سوال پیدا ہوا، کیا آتی ہے؟ کیا قیامت؟ باو صاحب ہزاروں سالوں سے دنیا ہے، ذرے جنے جاری تو ذرے جنے آ رہی، ایک گاؤں آباد ہو رہا تو دوسرا گاؤں اڑ جا رہا ہے۔ ابھی پتا چلا یو پی کا ایک گاؤں ہے، کل پرسوں کی بارش میں میپ نقشے سے اڑ گیا ہوں، نقشے میں میپ میں نہیں چھے، 2 دن پہلے تھا، 2 دن کے بعد میپ میں نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے، ایک گاؤں نہیں تھا اور ایک گاؤں آگا، ایک گاؤں آباد ہوا ایک گاؤں چلا گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا، لیکن کبھی قیامت نہیں آتی۔ کیسا آتی؟ کیا بول رہی صاحب؟ تمہیں بھی ذرا عقل سے سوچو، ارے عقل کے بندے، عقل بنانے والے کی بھی تو سوچ۔ جس عقل پہ تجھے ناز ہے اس عقل کو بنانے والے اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے بارے میں تو سوچ۔ فرمایا کیسے؟ اللہ نے فرمایا ایسے۔ کیسے؟ ایسے۔ سب سے پہلے کون سی قوم نوح کو برباد کر کے اللہ نے بتایا، پھر اس کے بعد قوم عاد۔ قوم نوح پوری دنیا کو ایک بارگی اللہ نے تباہ کر کے وہ نقشہ بھی امت کے سامنے رکھا، کل کسی کا دماغ یہ نہ کہہ دے، کل کوئی عقل کا بندہ، کوئی عقل کا اجڑیاڑا آ کر یہ نہ کہہ دے کہ بھائی میں نہیں مانتا، تو نہیں مانتا، تیرا نہ ماننا تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، لیکن یہ تو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کیسے بھائی؟ کچھ تو لاجک سے بولو۔ ارے لاجک کیا، نمونہ سامنے ہے، ہسٹری سامنے ہے، یہ کائنات ایک مرتبہ بن کر سور کر تیار ہو کر پوری آب و تاب میں، پوری شباب میں، پورے زبردست طاقت کے زبردست ناروں کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ نے قوم نوح کو پوری دنیا سے تباہ کر کے دنیا کے سامنے ایک میسج رکھا، جو بنانا جانتا ہے وہ بنا بگاڑنا بھی جانتا ہے۔ 80 آدمیوں کو بچا کے باقی سب کو مارا تھا۔ ایک کشتی، سمجھو پورے ورلڈ میں صرف ایک کشتی، امریکہ، فرانس، انڈونیشیا، ملیشیا، پورا جو ورلڈ ہے اس ورلڈ میں صرف پانی تھا، اور اس پانی پر کشتی چل رہی تھی، اور اس کشتی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تجری بأعیننا۔ ارے ہائے، یہ کشتی چل رہی ہے ہماری کنٹرول میں، ہماری نگرانی میں، چاہے پوری دنیا میں پانی آ جائے لیکن وہ کشتی نہ ڈوبے گی۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، گرچہ کہ ضعیف ہے، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو ایک اللہ والی مومنہ بندی بڑھیا خاتون نوح علیہ السلام کی کشتی میں آنے سے رہ گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ چھوٹ گئی تھی۔ طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، پانی نکلنے لگا۔ وہ بڑھیا بیچاری ایمان والی تھی، ایمان والوں کو تو بچانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، لیکن نوح علیہ السلام سے وہ بڑھیا، نوح علیہ السلام کی دعوت و بڑھیا تک کشتی کی نہیں پہنچ پائی، انویٹیشن نہیں پہنچا کشتی میں آنے کا۔ وہ بڑھیا کو معلوم تھا ایک دن بلائیں گے ہم آپ کو،
اب طوفان آیا، 6 مہینے تک طوفان چلتا رہا، 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے کے بعد سارا کا سارا منظر واپس، پانی جب واپس اپنی جگہ چلا گیا، کم ہو گیا، پھر واپس ان کی نسل، تو نوح علیہ السلام کو وہ بڑھیا یاد آئی، تو دوڑے دوڑے اس جھوپڑی کے پاس آئے، اس بڑھیا کی کوٹری کے پاس دوڑے دوڑے آئے، تو بڑھیا آرام سے بیٹھی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام آئے، ارے نوح آ گئے تم، میں آپ کا انتظار کر رہی، تو آپ نے تو کہا تھا نا کشتی آئے گی، ہمیں کشتی میں سوار ہونا ہے، مجھے چلنا ہے، چلو ابھی چلنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اماں جان وہ طوفان آیا تھا، آپ کو کچھ نہیں کہاں آیا تھا، پوری دنیا میں پانی ہے، وہ جھوپڑی نہیں ڈوبی، کون بچاتا ہے بھائی؟ ارے بولو نا۔ کہتے ہیں بس اماں تم جھوپڑی کے اندر تھی یا باہر بھی کچھ کر رہی تھی؟ کہا میں سارے کام کرتی تھی، مجھے کہیں پانی نظر نہ آیا۔ طوفان آیا تھا لیکن بڑھیا کا کچھ بھی نہ بگڑا، کیوں؟ وہ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ ایمان والوں کو اللہ بچاتا ہے، ظالموں کو اللہ پٹخ پٹخ کے مارتا ہے۔ تو بہرحال قوم نوح کا ایک منظر دکھایا اللہ نے، قیامت ایسے آئے گی۔ پھر قوم عاد ہٹے کٹے طاقتور، ایک تو من جملہ پوری دنیا ایسے ختم ہو سکتی ہے، اللہ نے بتایا، نمونہ دکھایا۔ پھر اس کے بعد طاقتور قوم کو ناچتا کہ ہماری طاقت ہم چنا ڈنگر ایرکس، ہم سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں، ہمیں طاقتور ہے۔ پہاڑوں پہ پنجے مارتے تھے، پہاڑوں پہ پنجے مار کے سوراخ بنا دیتے تھے، بغیر کسی بم کے پہاڑوں میں غاریں بنا دیتے تھے، پتھر کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے کہ پنچ پہ، بڑے بڑے ہستے۔ ان کے نبی آئے، ان سے کہا، کون؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ دیکھو طاقت والے اللہ کا پیغام، کیا بولے؟ طاقت والے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اے ہود، اگر تو کہتا ہے کہ تیرا رب طاقتور ہے، بلا لینا تو 2 ہاتھ ہو جائے۔ اللہ سے ٹکر لینے کی چیلنج کیا۔ اللہ نے کہا ہلکی سی ہوا بھیجتا ہوں، ذرا ٹک کے تو دکھا دو۔ پھر کیسے مارے اللہ نے؟ پٹخ پٹخ کے مارا، ہواؤں نے اسے اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ جب ہوا چلی تھی تو بڑے بڑے پہاڑوں کے غاروں کے اندر وہ بڑے بڑے مشٹنڈے ایسے دیواروں سے چمٹ کر مضبوط پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ میں نہیں اڑوں گا۔ دیکھیں وہ ہوا اتنی تیز تھی، وہاں سے بھی اٹھائی ہے نا، نخل منقعر، اکھاڑ کے لے کر گئی، ایسے جیسے کہ کھجور کا درخت زمین میں جڑ سمیت جب اکھاڑ کر زمین میں پٹخ پٹخ کے جس طرح مارا گیا ہو، اس طرح اللہ نے اس قوم کو مارا تھا۔ سب سے پہلے تو انہیں سر کے بل مارا گیا، ان کی گردنیں توڑی گئی، اکڑتے تھے نا، کہا سب سے پہلے اکڑ توڑیں گے، پھر وہ پٹخ پٹخ کے ماریں گے۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، بڑے بڑے کھجور کے جتنے درخت تھے ایسی ان کی لاشیں پڑی تھی، ایسی ان کی۔ دیکھا ہے کھجور کا درخت کہاں؟ موبائل میں، مدینے کو جاؤ تو دیکھو گے، یہاں نہیں ملیں گے کھجور کے درخت۔ جائیں گے؟ ہاں، کتنی مرتبہ جائیں گے؟ بار بار جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا باغ آج بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک ہے، اور بینک میں ان کا اکاؤنٹ آج بھی زندہ ہے۔ کس کا؟ حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی ہے، ان کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر آ رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی وہ اکاؤنٹ چالو ہے۔
चालू मतलब सिर्फ चालू नहीं, हाँ शायद पूरे अरब में इतने बड़े मालदार ना हो जितना बड़ा इस अकाउंट में पैसा है, सारा गरीबों को जाता है, मिस्कीनों को जाता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी के ही नाम से अकाउंट बना हुआ है। बहरहाल उनका भी बाग है। हजरत सलमान फारसी का वो बाग भी है जिसमें अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से दरख्त लगाए थे। वो बाग भी आज भी मदीने में मौजूद है। जाएंगे, देखेंगे, आंखें ठंडी करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, आपके सदक़े मुझे भी कबूल फरमा लें। बहरहाल कौम आद को तो अल्लाह ने मारा। अब उसके बाद बारी आती है कौम समूद की। क़यामत करीब हो गई। क्यों? इसलिए कि चांद दो टुकड़े हो गया। कैसे? ऐसे। एक और नमूना अल्लाह दिखा रहे, कज़्ज़बत समूद बिन्नुज़ुर, कौम समूद ने भी नबियों को झुटलाया। कौम समूद ने भी अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया और उनकी तकज़ीब की। फरमाया, क्या कहते हैं, फ़क़ालू, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक आदमी के पास जाते और उनकी थोड़ी पकड़ कर समझाते, अल्लाह के बंदे मान जा, अल्लाह के बंदे समझ ले, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई, अरे बोलो ना, कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल है, मुझे नबी मान लो। कौम का जवाब क्या था वो अल्लाह फरमा रहे हैं। बीच में इतना नहीं है, यहाँ पे ये हुआ है तो फिर कौम का जवाब आया है। कुरान पूरी कहानी नहीं बताता, जरूरी पॉइंट्स बताता, दरमियान की कहानी आपको लेनी पड़ेगी। फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउ, कौम कहने लगी, ओहो बड़े बनने के चाह रहे हो जनाब। आज भी बोलते ना, अगर तुम किसी को भलाई की बात बोलने जाओ तो क्या बोलते हैं, वो इन्हें बड़ा बन रहा, बहुत बड़ा, अरे रे इन्हें इतना बड़ा बन गया, इन्हें कोड़ का फल्ली, इन्हें सीधा होगा साधु। वो कौम का जुमला था। फ़क़ालू अबशरम मिन्ना, हमने का एक आदमी हमारे जैसा इंसान हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, उसे भी दो आँखें, दो काना, एक नाक, एक मुंह, और कहते होना तश न रहेगा, हमारे जैसा, हमारे साथ खाता पीता, हमारे माँ बाप की तरह इसके भी माँ बाप, हमारी तरह बाजार को जाता, सारी चीजें करता और बोलता कि वो अल्लाह के नबी, एक्स्ट्रा ओहदा तलबी आ गई। सो किसे बोल रही है? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को। वाहिदन नत्तबिउहु, अच्छा हीरो बनने का शौक शुरू होगा। ओहो हमें इनको मानना कहते, इन्हों आगे कहते, हमें पीछे पीछे कहते। कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। इन्ना, अगर तू आगे हम पीछे, अगर ऐ साले अगर तू आगे हम पीछे तो हम बहुत बड़ी गुमराही में पहुंच जाएंगे। हाय हाय, नबी के पीछे चलने में तो कामयाबी थी, समझ बैठा गुमराही में, और ये समझ के खुद गुमराह हो गया। इन्ना इज़ल लफ़ी ज़लालियुम वसुर उल्क़िया ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना, हमारे बीच का एक आदमी, हमारे दरमियान का रहने वाला एक आदमी, इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल लगा सो, इन्हें नबी बन गया सो। हम में से भी बंदा बन सकता था ना, इन्हें कई को नहीं समझे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कह रहे कि इनोच कई को भी नबी बन गए, हमें कई को नहीं बने, क्या स्पेशल है इनके पास? कहा एक दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है, एक पाकीज़ा दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो दिल पहले से तैयार था और जो तुम्हारा दिल तैयार नहीं है। असल में क्या करना चाह रहा है? कौन कह रही है बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर, असल में ये झूठा है, नौज़ुबिल्लाह। अशिर शेखी मारना चाहता है,
اور اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی, بڑا دکھ ہوا. ظاہر سی بات ہے, ان سے پیسے مانگنے تو نہیں گئے نا, گئے تھے. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد کہا قل, نبی جی کہہ دو, اعلان کر دو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کیا نہیں مانگوں گا, پیسے نہیں مانگوں گا. ان اجری الا علی رب العالمین, میری اجرت تو میرا رب دے گا. تمہارا کام تو صرف میری بات ماننا ہے, بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. تم سے پیسے مانگنے نہیں آیا, تم سے پراپرٹی مانگنے نہیں آیا, تم سے جائیداد مانگنے نہیں آیا, تمہارا عہدہ مانگنے نہیں آیا, تم سے کچھ نہیں مانگنے آیا. صرف ایک درخواست لے کے آیا, ایک پیغام لے کے آیا, ایک میسج لے کے آیا کہ مان جاؤ تمہاری زندگی سنور جائے گی. میں آیا تمہارے پاس تمہارے لیے, اپنے لیے نہیں, تاکہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کے بالا خانوں تک پہنچا دوں. اس فکر کو لے کر میں تمہارے پاس آیا تھا, اور تم نے مجھے یہی جھوٹا قرار دے دیا. اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا, ہم میں سے ایک آدمی جس کے اوپر سے باتیں ہوتی ہیں, واہ کیا بڑا ہوگا اس نے. اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بیننا, نہیں بھائی ایسا کیا بھی نہیں, چوپ کے تو بھی جھوٹ بول رہا سو. بل ہوا کذاب اشر, بڑا بننے کا شوق پیدا ہو گیا اور ہیرو بننے کا شوق پیدا ہو گیا, سب کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کا شوق پیدا ہو گیا. اس طرح انہوں نے کہا تو حضرت صالح علیہ السلام کے دل میں تکلیف پہنچی, درد ہوا, احساس ہوا. تو اللہ نے جواب دیا, اے صالح سَيَعْلَمُونَ غَدًا, میں ہوں نا تیرے ساتھ, کیوں ڈرتا ہے, کیوں تکلیف کرتا ہے, غم نہ کر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا, کیا بولتے وہ لوگ, جھوٹا ہے, عشیر ہے. مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ, کل معلوم ہوگا نا کون جھوٹا, کون گدھے پہ سوار, کون گھوڑے پہ سوار. اب تو اوپر سے کپڑا پڑا ہوا ہے, کپڑے کے نیچے گھوڑا ہے کہ گدھا ہے, کسے معلوم, کل معلوم ہوگا, جب کپڑا ہٹے گا تب پتہ چلے گا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ظالم کون ہے, اوپر کون ہے, نیچے کون ہے, کل پتہ چلے گا. کس کے انگلیاں گھی میں ہی, کس کے انگلیاں, کل پتہ چلے گا. تم خود جوڑ لو, کس کی انگلیاں گھی میں ہیں اور کس کی انگلیاں کہاں معلوم ہوگا, اللہ نے وہی کہا سَيَعْلَمُونَ غَدًا, کل پتہ چلے گا, کل معلوم کر لیں گے نا, کل دکھاؤں گا ان کو, ان میں سے ایک کو معلوم ہوگا. مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ, کون جھوٹا ہے اور کون شیخیاں مار رہا ہے اور کون ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا. جہاں کہیں بھی ایسے جاتے ہیں نا, کوئی بھی اللہ کا بندہ, کوئی بھی عالم, کوئی بھی اللہ کا بندہ کسی کی تھوڑی پکڑ کر اچھی بات سمجھانے جائے گا تو ایک تیسرا آدمی آئے گا, کیا کہتے ہیں, بہت بول رہا تھا نا, کیا بول رہا تھا سب, چوپ رہو با, کیا بھی نہیں, بڑا بننے کی کوشش کر رہا سب, فتنہ بنالنے والا ہے, اس کو کچھ مطلب نہیں اس کے کام سے. خام آئے گا, ٹانگ اڑائے گا, ٹانگ کھینچے گا, پھر چلا جائے گا. اب ہیرو کون بن رہا تھا, تیسرا نا, وہی بول رہے اللہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. اب ذرا دن گزرے, نوح علیہ السلام, صالح علیہ السلام برابر دعوت دے رہے. ایک دن پورے لوگ, بھائی کیا تو بھی کرنا, کیا تو بھی کرنا اس کا, گیم بجیں گے, گوری پڑھنے کی زبان میں کیا بجانا, گیم بجانا لیں گے. سارے مل کر آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس, آگر کہا حضرت بہت اچھے, حضرت تمہیں بولتی, تمہیں اللہ کے نبی بول کو, ہمارا بھی ایک سوال تھا. اچھا چلو بھائی بولو, کیا سوال ہے. اگر تمہیں واقعی اللہ کے نبی ہے تو یہ پتھر دکھ رہا ہے, وہ جی دکھ رہا ہے, اس کے اندر سے ایک اونٹ نکال کو دکھاؤ, دیکھیں گے.
کس کے اندر سے؟ پتھر میں سے کیا نکالنا سو؟ ایک بے جان چیز پتھر، اس کے اندر سے جاندار چیز نکالنا سو، کیا نکالنا؟ مشکل ہے نا؟ ممکن ہے؟ پتھر ہے بھائی، اب یہ پتھر میں سے ایک جاندار چیز نکالنا کیسا نکال سکتے ہیں تمہیں؟ قوم نے پرستاؤ رکھا حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا نکال دیا تو پھٹ گئی سب کی، تو نکال دیا، ارے بھی نکال دیا تو اچھا تمہیں نکال ڈالے تو ہمیں بھی مان لیتی تم نا نبی۔ اب میں پہلے بتا چکا ہوں معجزہ کس کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے؟ کس کے حکم سے؟ نبی جب چاہے معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ارے بھی بولو نا، نبی جب چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتے، ولی جب چاہے اپنی کرامت نہیں دکھا سکتے۔ معجزہ ہو یا کرامت ہو، ولی کے ہاتھ میں ہو یا نبی کے ہاتھ میں ہو، نبی کے ہاتھ میں معجزہ، ولی کے ہاتھ میں کرامت اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تبھی ہوگا، میں دکھا دوں جب چاہے دکھا دوں گا تو دانا سو تل لے تو بات کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں صاحب الکرامات کہا جاتا ہے، کرامتوں والے بزرگ کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی کرامت نہیں تھی۔ ان کے کیا بولتے ہیں اختیار کو، کیا بولتے ہیں؟ ہاں کنٹرول، ان کے ہاتھ میں بھی کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ بولے تیرے ہاتھ میں دکھا تو، لیکن ریموٹ میرے پاس ہے، تیرے سے دکھا دوں لیکن میں جب چاہتا ہوں تب، تو جب چاہے نہ نبی دکھا سکتے ہیں نہ ولی، بہرحال۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے جب قوم نے پرستاؤ چیلنج رکھا، کہا اگر اس پتھر سے ایک بڑا چٹان، بڑا پتھر، اور اس پتھر کے اندر سے اگر اونٹنی نکال دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، تمہیں نبی مان لیں گے اور تمہارے اللہ کو مان لیں گے۔ قوم نے کہا مان لیں گے، سچ میں وعدہ رہا؟ ہاں پکا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے کہا اللہ انہوں نے ماننے کی بات کی ہے، اللہ ایک مرتبہ دکھا دینا، اللہ معجزہ دکھا دیجیے، پیارے اللہ دکھا دیجیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے دکھاتے ہیں ہم اپنی قدرت کا۔ قوم کو کہا تیار رہے، تو ایک اچانک ایک اونٹنی نکلی پتھر کے اندر سے، وہ بھی کیسی اونٹنی؟ گاب اونٹنی، اونٹنی اس کی پیٹ میں ایک بچہ، صرف جاندار نہیں۔ قوم نے تو کہا تھا صرف کیا نکالیں؟ اونٹنی نکال دیں بس۔ اللہ نے کہا اونٹنی نہیں، اونٹنی کے پیٹ میں ایک زندہ بچہ بھی ہوگا، گاب اونٹنی دوں گا۔ اونٹنی باہر آئی، کہا بھی مانو گے اب تو؟ کیا جادو ہے، کیا بولا؟ کیا جادو ہے، مان گئے، بہت بڑے جادوگر ہو۔ اور اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ نبی کے ہاتھ میں معجزہ نہیں دکھاتے، اگر قوم کا مطالبے کو اللہ نے معجزہ دے دیا، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانے فوراً عذاب پیچھے آئے گا۔ بھائی شرط ہے، اگر تم نے رکھی تو مانو، نہیں مانو بھاگو گے تو کیا کریں گے؟ پکڑیں گے آپ کو، سزا دیں گے آپ کو۔ تم نے رکھی نا شرط، ہم نے تو نہیں رکھی۔ تم نے کہا کہ اس سے نکال دو تو ہم مانیں گے، اگر تم نہیں مان رہے ہو تو پھر ہمارا کوڑا برسے گا، ہمارا کوڑا برسے گا۔ اب دیکھو اللہ فرماتے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، ہم اونٹنی کو بھیجنے والے، فتنۃ لہم، ان کا امتحان لینے کے لیے۔ دیکھتے ہیں اللہ کو تو معلوم ہے پہلے سے کیا کریں گے یہ لوگ، نبی کو نہیں معلوم ہے نہ، اب ان کی تسلی بھی تو کرنی ہے اللہ کے نبی کی، حضرت صالح علیہ السلام کی۔ کہا ہم بھیجنے تو والے ہیں، فتنۃ لہم،
دیکھتے ہیں صالح علیہ السلام تمہاری بات پہ کھرے اترتے کہ نہیں اترتے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ان کے امتحان میں رہو۔ اللہ کو تو معلوم ہے پہلے، اسی لیے اللہ نے لفظ سمجھ فتنۃ لہم، ان کو جانچنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے۔ فارتقبہم، انتظار کیجئے، واصطبر، اور دیکھیے، صبر کیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کیا کر لیجئے، دیکھ لیجئے اپنی قوم کو، یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہم جانتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، تو جب قوم نے اس طرح کا حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اب وہ اونٹنی کا قصہ ایسا تھا، جس جگہ میں بھی جس بھی حوض میں منہ ڈالتی سارا پانی پی جاتی۔ ظاہر سی بات، اللہ کی اونٹنی ہے بھائی، کس کی اونٹنی ہے؟ اور جہاں وہ اونٹنی پانی پیتی دوسرا کوئی جانور آتا ہی نہیں تھا۔ تو سارے لوگوں نے کہا بھی ہمارے اونٹ تو پیسے مر رہے ہیں تمہاری اونٹنی کی وجہ سے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ نے بالی لگوا دی، ایک کام کرتے، ایک دن اس کا، دوسرا دن تمہارے سارے اونٹوں کا، اس دن یہ اونٹ پانی نہیں پیے گی، پھر تیسرا دن اس کا، چوتھا دن تمہارا، یعنی سارے گاؤں والوں کے اونٹوں کا ایک دن، اور ایک اونٹنی کا صرف ایک دن۔ اس طرح طے ہو گئی باری۔ اب اونٹنی چل رہی تھی، چلتے چلتے دو روایتیں ہیں، بعض لوگ شریر قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے کی دھمکی دے دی۔ کیا کرنے کی دھمکی دے دی؟ ذبح کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایک تو نہیں مانا، دوسرا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا، اللہ کے رسول نے کہا او لوگوں، اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بارے میں مت سوچنا، یہ معمولی اونٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ لگانے کا مطلب اللہ کے غصے کو للکارنا اور اس کے غضب کو اپنی طرف دعوت دینا ہے، بچو بچو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، کیا کر دیا انہوں نے؟ جھٹلایا اور اسے ذبح کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، یہاں بھی فرماتے إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم ایک اونٹنی کو بھیجنے والے ان کو جانچنے کے لیے، بس آپ بھی ان سے کہیے کہ وہ بھی دیکھیں، وَاصْطَبِرْ، اور غور سے دیکھیں، جم کے دیکھیں، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ان کو بتا دیجئے کہ پانی کے بارے میں ان کے بیچ میں باری لگ گئی، ایک دن اس کا اور ایک دن سارے اونٹوں کا۔ کل شرب معتزل، ہر ایک اپنے اپنے اونٹوں کو اپنی اپنی باری میں حاضر کرے اور اپنا پیٹ بھر لے، کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ علامہ شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ محدث زلمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس عورت نے کیا کر دیا، چند لوگوں کو اکسایا اور اکسا کر، اس کے مویشی تھے تو اسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر حسد ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس اونٹنی کے کونچے کٹوا دی، یعنی اس کی رگیں کاٹ دی، جس سے خون بہنے لگا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ چند شریر قسم کے لوگوں نے رات میں اس اونٹنی پر حملہ کر کے اسے کیا کر دیا، ذبح کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اونٹنی کس کی تھی؟ ارے بھی بولو نا، اللہ کی اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کس کی اونٹنی؟ میری نہیں، کس کی؟ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ لگاتے ہو اور اس کا خون بہاتے ہو۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے انہیں عذاب میں ہلا دیا، ایسا عذاب کہ ہل گئے۔ یہاں دیکھو کیا فرما دے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اب اللہ پوچھتے کیسا عذاب آیا تھا، جانتے ہو کیسا عذاب آیا تھا؟
इन्ना अरसलना अलैहिम, हमने उन पर भेजा क्या, बोलो ना, सयहतन वाहिदा, एक चीख क्या आई थी, एक चीख आई थी बस। कहते हैं कि वह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की चीख थी। हुआ क्या था, क़यामत नहीं आएगी ना, सूया भी साउंड आता, कहते पूरी दुनिया फट जाती, कहते इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकती, कहते पूरी दुनिया खत्म हो जाती, कहते साइंसदाना बोलती हमें नहीं मानते, अल्लाह फरमा रहे तुम क्यों नहीं मानते, हम दिखाते नमूने, हमारे पास आओ। अल्लाह फरमाते सयहतन वाहिदा फकानू कहशीमिल मुहतजिल, अल्लाह फरमा रहे कि एक चीख आई थी, जितने लोग थे सालेह अलैहिस्सलाम के दुश्मन, वो सारे के सारे अल्लाह फरमा रहे कि वो सारे के सारे उस चीख की वजह से उनके दिल फट गए, दिल क्या हो गए, फट गए, और उनके दिलों का शीराजा बिखर गया। क्या आवाज थी, सोच भी सकते हम लोग, बोलते ना उन्हें पटाखा फोड़ा अगर को उनको हार्ट फेल होगा, आवाज ज्यादा ओवर हो जाने की वजह से क्या हो गई, हार्ट फेल। सिर्फ हार्ट एक रग जिसके जरिए से चलना था काम, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, उसे बोलते हार्ट फेल, काम स्टॉप हो गया। यहाँ स्टॉप नहीं, ओनली ब्लास्ट, दिल ब्लास्ट हुआ। सो हशीमिल मुहतजिर कर बोले तो क्या बोलते मालूम, कि एक समझो एक बकरी, बकरियों की हिफाजत के वास्ते चारों तरफ एक बाड़ लगाती, कांटे के झाड़ा ले को चारों तरफ क्या कर दी, वो बाड़ लगा देती। अब वो बाड़ चंद दिन के बाद किसी जगह में बकरे क्या की सिंगा मारे क्या की होगा, क्या होगा, एक हिस्सा गिर जाने की वजह से गिर को क्या हो गया, वैसा आज पड़ा धूप पड़ी, सूखो लकड़ियों को पुर्जे क्या हो गए, उसके हो जाता ना, बुकनी हो जाता ना पूरा वो बाड़ का वो हिस्सा जो गिर गया था, पड़े क्या हो गया, पुर्जे हो गए उसके। तो उन पुर्जों का नाम हशीमिल मुहतजिर। ऐसा इनके दिल की हालत थी, किसकी, कौम समूद के दिल की हालत। क्या आवाज रही, रिवायतों में आता है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो आवाज लगाने वाला सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो उनकी आवाज में ये मसला, जिनको अल्लाह ताला आवाज के वास्ते बिठा को है, उनकी आवाज में क्या होना सर, जिनको अल्लाह ताला आवाज लगाने के लिए बिठाया, वो भी सूर देखो उनकी लो आवाज का एक प्रॉपरली एक क्या दिया है, क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट बना को दिया है, वो भी बना को दिया किसी अल्लाह ताला, उन्होंने भी मुंह में लेको बैठ को ही, मतलब समझो यूं उन्हें शुरू हो जाता रोडी बैठ को ही, और हमें अनरेडी, आई मई मरने रेडी नहीं, तो रेडी रहा तो भी मरता, नहीं रहा तो भी पक्का है। वो तो जिंदगी सच नहीं है, मौत सच है। जिंदगी की गारंटी नहीं है, लेकिन मौत की पक्का आती है सच। हर घर में, जिस घर में किसी की मौत हो जाती है ना, उस घर की दहलीज में हजरत इजराइल खड़े होकर ऐलान करते हैं, ओ घर वालों सुन लो, ओ घर वालों सुन लो, ये घर को मैं फिराऊंगा, बार बार आऊंगा, जब तक इस घर में आखिरी इंसान बचा तब तक आऊंगा, जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक आऊंगा। सुन लो, एक मिनट के वास्ते जरा आंखें बंद करके सोच लो, ये आवाज अगर सच में अगर हमने सुने आ गई तो 5-4-5 जने रेडी रहते हैं, हम ना बुला लेंगे,
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، لیکن وہ آواز ہم نے سنائی، انسان اور جنات کے علاوہ ہر جانور وہ آواز سنتا ہے، ہر چرندہ پرندہ درندہ وہ آواز سنتا ہے۔ اس کی دہلیز میں کھڑے ہو کر کے میں پھر آؤں گا اس گھر میں۔ اب بیچاری اماں بیٹھ کے لاش کے سامنے، بیٹے کی لاش کے سامنے بیٹھ کر اماں بول رہی ہے، میراج گھر ملا تھا اس کا تم نا، میراج بیٹا ملا تھا، دوسرے کے بیٹے بیٹے نہیں، تمہارا بیٹا بیٹا، اچھا میراج گھر، اچھا تمہارا گھر گھر، دوسرا کا گھر گھر نہیں۔ اگر یہ جملے بول رہی تو صحیح جگہ آپ ہوگی نا، انہوں نہیں سمجھے میری بات؟ ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ اسرائیل اپنی مرضی سے تھوڑی آیا، کون کی وہ یہ پال لیتا کہتے نا کتے، رحمت کے فرشتے کتے پالے تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو انہیں کیا سمجھ گا اسرائیل بھی نہیں آتے، کو کتے پالے، ہمیشہ کتے کے ساتھ سوتا، کتے کے ساتھ کھاتا، کتے کے ساتھ چاہتا، کتے کے ساتھ آتا، کتے کے ساتھ بیٹھتا۔ ایک دن ٹائم آ گیا تو اسرائیل آ گئے، تو کون ہے وہ؟ ہاں اسرائیل۔ ہاں ارے بھول ہو گئی آپ سے، میرے گھر میں کتے ہیں، آپ کیسے آئے؟ اچھا حضرت اسرائیل بولے کتوں کی جان نکالنے تو آنا ہی پڑے گا نا، کتوں کی تو میں ہی نکالتا ہوں، وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، سو میں ہی آتا ہوں۔ آ گئے حضرت، نہیں مجھے معلوم نہیں تھا تمہیں نہیں آتے، کر سوچا تمہیں آ گئے، ذرا ٹائم دے ڈالو، میں 2-3 نیک کام ہے وہ کر لیتا ہوں۔ ٹائم اپ، کیا بولے؟ ٹائم اپ۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک پل ادھر نہ ایک پل نیچے، ایک پل پہلے بھی بلا لے جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک وزیر بیٹھے تھے، کہتے اسرائیل علیہ السلام کیا کی کام سے وہاں آئے تھے، وہ فرشتے بار بار دیکھ لے کچھ جو وزیر کو، وزیر فل پانی پانی ہو جا رہا ہے۔ جب انہوں چلے گئے تو اس نے وہ آئے تھے نا، انہوں کون کہا اسرائیل، ہاں اسرائیل منجے کچھ دیکھ رہے تھے، اس نے بار بار گھور گھور کو دیکھے منجے، انہوں حضرت میں میری ایک درخواست میں چھٹی لینا چاہتا ہوں، مجھے کیا کی فل کیا ہو جا رہا ہے، فل گھبراہٹ کی ہوگی ہے، اسرائیل مجھے گھرنا ہو تو وہ کیا کی نمبر لگے، میں ایک کام کرو مجھے ایسی جگہ بھیج ڈالو جہاں کون بھی نہیں رہتے، جہاں کون بھی نہیں رہتے ویسی جگہ جا کے ایک مہینہ چھٹی منا کو آ جاتا ہوں میں، تب تک مجھے ذرا ریلیکس ہونا، فل ٹینشن میں ہوں میں، بھیج ڈالو۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، چھٹی دیا۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام چھٹی دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اختیار تھا، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، ایک تخت بلائے، تخت کے اوپر بٹھائے، ہوا کو حکم دیے اسے ایسی جگہ لے جا جہاں کوئی نہ آتا ہو، سر سب شاداب جگہ پہ لے جا۔ وہاں گئے تو پہلے سے جبرائیل علیہ السلام ریڈی، کیا یہ یہاں کی کوشش تمہیں، میں تمہارے سے بچنے کے واسطے یہاں آیا سو، تمہیں وہاں گھورے گھورے کر کے بول کو مجھے فل ٹینشن شروع ہو جا کو میں یہاں آیا، تم یہاں بھی کہیں وہاں کیسے ہو؟ اصل میں تم نہ گھوریا سوچ کہیں کو کر کو بولے تو منجھے اللہ کی طرف سے ذرا خود پہلے میسج ملا تھا تمہاری روح کاٹنے کے واسطے، کیا ملا ہے؟ آرڈر ملا ہے، لیکن اس کی جگہ یہاں تھی، تمہیں وہاں کیا کر لکھتے اب تک، اتنا جلدی تم یہاں کہیں ساتھ میں سوچ لے کام ہے، وہ دیکھ بار بار انہیں بھی یہاں چھے وہاں جانا انہیں، وہاں نہ روح کاٹنے کا ہے سستی انہیں یہاں چھے کیسا پہنچ جاتا ہے انہیں، میں بھی ٹینشن میں تجھے دیکھ رہا تھا سر۔ میرے حال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، انہیں ہر ایک کو اپنے مقام پر پہنچا تھا، اللہ تو آ گیا، چل لے کے چلتے ہیں، اکیلا کیا گزارتا، چل ساتھ میں اوپر کی سیر کریں گے، اوپر بلا لے کو چلے جاتے ہیں، جس کا بھی ٹائم آ جاتا ہے ضرور انہیں جاتا ہے۔ تو میرے حال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کون سا آیا؟ ایک چیخ، جس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ دل پھٹ گئے، بلاسٹ ہو گئے، ایسی خطرناک آواز۔ فرماتے ہیں کہ ایسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی؟ ہے؟ دوسرا ترجمہ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ڈرا کے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، میرا عذاب کیسا تھا؟ بڑا بھیانک، بڑا خطرناک، بڑا دردناک، سن کے دل پھٹ جا رہی ہے۔ ہاں، دل پھٹنا معمولی بات ہے۔ آگے ایک قوم ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، قیامت کیسے آئے گی؟ ایسے۔ کیسے آئے گی؟ ایسے۔ فرمایا پہلا سوال وہاں ہوا تھا نا، جواب دے رہے جا رہے اللہ، بار بار جواب دے رہا، پھر قوم لوط کا نمونہ دکھائیں گے، لیکن اس کے لیے اگلی جمعرات تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو سمجھ رہے میری بات؟ تو قرآن ہم سب کو سمجھا رہا ہے قیامت کیا ہو گئی ہے؟ قریب آ گئی ہے، مان لو نا اور تیاری کر لو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا متی الساعہ، نبی جی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے فرمایا فما عددت لها، ارے بھی قیامت کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے تم نے؟ فما عددت لها۔ صحابی نے گردن نیچے جھکایا، کچھ نہیں کہا، سر اٹھایا، کہا اللہ کے نبی کچھ بھی تو تیاری نہیں کر رکھی ہے، بس ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، بس یہی تیاری۔ ہمارے جیسی نہیں، وہ الگ تھی، ہمارے جیسی ہے، اندر ہے حضرت، دل میں محبت بہت اندر ہے، اتنی اندر ہے وہ نکلتی نہیں باہر، ہے تو نہ نکلنے رہی تو نہ بھائی، بھی دنگے ہو گئے، فلانا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، حضرت نبی کے نام پر مئی تیار گردن کٹانے۔ ارے بھی کٹا بعد میں، پہلے جھکا تو صحیح، جو گردن جھکتی نہیں وہ کٹتی بھی نہیں، جو گردن سامنے والا تو سکھایا تو بھی باتتا سوچ معلوم بن جائے۔ کیوں؟ جو گردن جھکانا جانتا ہے وہی کٹانا جانتا ہے۔ ہم سب کو کٹانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جھکانا چاہیے۔ محبت سب سے پہلے جھکنا سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے؟ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کی زندگی سے پیار کر کے دکھاؤ دنیا کو کہ ہم واقعی رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے، ہمیں دیکھ کے کہے محمد رسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے۔ ایک بھی کوئی آدمی بولے گا ہمیں یہ بھی محمد رسول اللہ کا عاشق ہے، ہمیں دیکھ کے بولے گا کوئی؟ دشمن بولے گا۔ ہے ہمارے کاماز پورے ویسے، نبی کا نام لیتے اس کہتے ہیں، پھر اس کے نیچے ناشتے اس کہتے ہیں۔ عمر رانا تھا، حضرت عمر منہ اڑاتے گردنا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس مسجد نبوی میں دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی انہوں بات کیسے کر رہے سو؟ آہستہ، ایسا کیا کر رہے؟ کہاں بات کر رہے؟ مسجد نبوی میں، حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، کہا ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ۔ دونوں آئے، ادھر آؤ۔ کہاں سے آئے؟ کہا باہر سے آئے، مسافر ہو، مسافر، اسی لیے بچ گئے۔ اگر تم مدینے کے ہوتے تو مسجد نبوی میں بات کرنے کی سزا میں تمہیں درے مارتا،
आका आराम फरमा रहे हो, तुम बातें करते हो, खुशफुसाते हो। सोचो तुम्हें क्या करते हैं। हमें मस्जिद में मोबाइल देखते, इंडिया कितना स्कोर मारी, रमजान के महीने में IPL हर 2 रकत के बाद स्कोर देख रहा है जनाब। फिर भी चलो मस्जिद में तो आया है, कुछ तो वहां बैठ गई। देख रहे नहीं देख रहे, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तुम ना कैसा मालूम हजरत, तुम्हें मुसल्ले पर रहती ना, हम ना सो मालूम रहता है। हमारे आंखा काना है सामने, ये तो मेरे दूसरे के बल्ला के वो मैं उनको क्या बोलते हैं हायर करके रखो, वो देते रहते इंफॉर्मेशंस। हर 2 रकत को वाह विकेट चलेगी। अब इन्हें रकात बंद है तो इमाम साहब क्या पढ़े तो क्या, इन्हें वहाँ से बैटिंग में उन्हें आउट स्विंग डालना, इन्हें शॉट मार रहा, इंखा बंद कर ले को, इन्हें ऑलरेडी पूरा फोकस ग्राउंड पे रखा है। अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे बंदे तू मेरे पास आया था ना, अल्लाह अकबर बोला ना तूने, अल्लाह सबसे बड़े हैं, लेकिन ये क्रिकेट मेरे से बड़ा कैसे हो गया तेरे लिए। अल्लाह जी मेरे बंदे मेरे पास आ जा, इधर देख, ए ओ इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। अल्लाह बार बार मुतवज्जा करते हैं, बंदा मुतवज्जा नहीं होता। वो नमाज कहती है अल्लाह जिस तरह इसने मुझे बर्बाद किया तू भी इसे बर्बाद कर दे। हदीस में आता है काले कपड़े में लपेट के उसके मुंह पे मार दी जाती है वो नमाज। फिर हजरत फुल टेंशन आ कहीं फुल ख़त्म कुछ नहीं हो रहे। हजरत में हमारा अब्बा बीमार पड़े थे, फिर उसके बाद अब्बा को रहती तबीयत अच्छी हुई नहीं, अम्मी बीमार हो गए, अम्मी बीमार पड़े ज़रा अच्छी नहीं, बच्चे बीमार हो गए। हजरत कौन की क्या की करा डाली, कौन भी करे नहीं, तू सबसे बड़ा जादूगर। नमाज़ां छोड़े तो सबसे बड़ी बला वहाँ उतरती है। समझे मेरी बात? करेंगे क्या? नमाज़ां छोड़ेंगे? हाँ, कुरान को समझेंगे, हाँ अल्लाह के हुक्म को समझेंगे। अल्लाह बता रहे ना फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कैसा था मेरा अज़ाब, कैसा था मेरा डराना। क्या हो गए? यहाँ दिला फट गए, वहाँ पटख पटख को गर्दना तोड़े, वहाँ डुबा डुबा को मारे। आगे भी है वो कम अगली जुमेरात में बताएंगे। नमूने पूरे दिखा रहे हैं अल्लाह। कौम नूह को डुबा डुबा के मारा, कौम आद को पटख पटख के मारा, ऐसे पटख के मारा जैसे कि गर्दनें तोड़ी थी उनकी, क्योंकि ताकत पे बहुत घमंड था ना। न बोलते अकड़ते हैं तो अल्लाह ताला पहले उनकी गर्दन तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको मरोड़ते हैं, फिर उसके बाद दुनिया को दिखाते हैं देख ये है मेरी ताकत। फिर उसके बाद वालों को क्या करें? एक चीख क्या हो गई? दिल हार्ट फेल नहीं, क्या हुआ था? हार्ट ब्लास्ट हुआ था, एक आवाज आई थी बस। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। हर एक वाक़े के बाद अल्लाह पूछे फ़कैफ़ कान अज़ाबी, मेरी धमकी कैसी थी, मेरा कड़कड़ाना कैसा था। ओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ समझ जाओ, अल्लाह धमकी दे रहे, जो उन्हें काट सकता हूँ तुम्हें नहीं काट सकता। उन्होंने तो 3-3 फ्लोर होते बड़े थे, तुम्हें एक फ्लोर को 3 हिस्सों में बांटे तो भी एक हिस्से में नहीं आ रहे। 40-40 फुट के थे उन्होंने, तुम्हें मुश्किल से 4 फुट के भी नहीं है कि नहीं? वो तो यक्का दुक्का, उन्हें भी लंबा होगा तो हड्डा में गोश नहीं है। 5 फुट पार कर को 6 तक पहुंचते पहुंचते क्या चले गए, खाली हड्डा में बची, गोश नहीं है। वो हलते रहते उसके हाथा पावा, उन्हें झुक गया रहता नहीं। मैं 7 फुट कनक में छोटा छत्तीसगढ़ बोल के झुक जाता। हाँ उन्हें वैसे नहीं थे, पहाड़ पे पंजा मारते थे तो पहाड़ बुकनी हो जाता था, ऐसे थे। उनको अल्लाह तड़क कैसा पटख पटख के मारे।
تو میرے دوستوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، ہم سب کو سمجھنے کی اور سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ فجر چھوڑیں گے یا پڑھیں گے؟ میں مرغا بٹھا کو جو مارتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے مار اس سے بھی خطرناک ہے میرے دوستوں۔ ایک نماز پہ 2,80,8 سال 2 نمازوں پہ 3 4 کیا کرنا سو؟ عیش کرنا سو 2,80,8 سال جلنا سو۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔